اب مزید ہم اللہ تعالیٰ کی کچھ اور ارشادات پہ غور کرتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ارشاد ہوا ہے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم عنقریب انہیں اپنی نشانیاں، اپنی ایگزامپلس کائنات اور خود ان کی اپنی شخصیت میں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہ قرآن حق ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا ایگزامپلس جو اللہ تعالیٰ کی ہیں وہ ہمیں بتا دیں، کہ جیسے کائنات ہے کہ آپ کی گلیکسیز ہیں، آپ کا سورج سے کیا انرجی ہمیں مل رہی ہوتی ہے، چاند سے ہمیں کیا بینیفٹ حاصل ہو رہا ہوتا ہے، پھر اسی طرح اسی زمین کے اندر ہمیں ایگریکلچر میں کیا کیا بینیفٹ مل رہے ہوتے ہیں. اسی طرح پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اب تو انفارمیشن ایج میں ہم رہتے ہیں، تو یہاں پہ انفارمیشن ہمیں بڑی اچھے کام کی مل جاتی ہے. پھر اسی طرح انڈسٹری کے اندر سے ہمیں بہت سی کام کی چیزیں مل جاتی ہیں نا. اچھا، پھر اپنی شخصیت کو دیکھ لیں تو جیسا ابھی ہم نے عرض کیا کہ ہمیں اس کے بہت سے پہلو، کہ جس میں لاجک بھی ہمارے ہاں ہے، خیر و شر کا شعور بھی ہے، علم بھی ہمارے ہاں ہے، اور ہم پھر یاد بھی ہماری میموری میں بھی رہتا ہے. یہ پورا ایک ہمارے ہاں ایک برین کے اندر ایک پوری ہارڈ ڈسک اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی بائی ڈیفالٹ، تو وہ بھی ہمارے یہاں ہوتی ہے. اور پھر ہمیں جذبے اور احساسات بھی ہوتے ہیں کہ جس میں ہمیں فیل ہوتا ہے. تو یہ سب سے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کی پرسنالٹی ہے، یہ ایک پوری کائنات ہے، اس میں کیا کیا ہمیں مل رہا ہے، اس کو سوچیں. اور پھر آپ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پورے کو پڑھ لیجئے شروع سے آخر تک، تو یہ ٹاپک یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا ہی چل رہا ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو اہل ایمان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے، پھر اسی طرح جو منکرین تھے اور جو منافقین تھے، ان کے پورے سینیریو کی ایک کیس اسٹڈیز بھی ہمیں کر دی. اس کو پورے کو پڑھ لیں اور اپنے آپ کو میچ کر کے دیکھ لیں کہ ہماری پرسنالٹی میں کون سی پرسنالٹی یعنی کس کے ساتھ میچ کرتی، ملتی جلتی کس کے ساتھ ہے، اور کہاں پہ کیا فرق ہے. کہ کوئی اہل ایمان صحابہ کرام جیسے کوئی پرسنالٹی سے ہم بننے کی کر رہے ہیں کوشش یا نہیں کر رہے، اور یا اگر ہمارے یہاں کوئی ایسا پہلو ہے ہماری پرسنالٹی میں کہ وہی منافقین والی کوئی حیثیت ہے، یا ہم کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دشمن ہم بن گئے ہوئے، تو یہ اگر پرسنالٹی ہے تو اس پہ سوچ لیجئے، بس میچ کر لیجئے، اتنی ہی بات ہے. یہیں سے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. مزید آگے دیکھتے ہیں، ارشاد ہوا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جانے سے وارننگ سمجھنے لگا اور اس نے اپنی شخصیت کو بری خواہشات سے روک دیا، تو یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. یعنی یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھیے کہ اگر یہ ایک وارننگ جو خود قرآن پاک ہی کا موضوع ہے، کہ ایک وارننگ ہے کہ بھی دیکھیے کہ یہ برائی ہے کہ جس سے ہمیں بچنا ہے، اور کون سی نیکی ہے کہ جس کو ہمیں سلیکٹ کر کے اس کو کرنا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر شخصیت کی بری خواہشات سے کنٹرول ہم نے کر لیا، یعنی تو پھر گارنٹی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کر دی کہ جناب آپ کا رزلٹ پھر جنت، اور جنت کیا ہوگی کہ ان لمیٹڈ لائف، جس میں صرف انجوائمنٹ ہوگی، جس میں صرف انجوائمنٹ، اور نہ ہی تو کوئی خوف ہوگا، کوئی رسک نہیں آئے گا جب کبھی، اور جس میں جو دل چاہے گا ہمیں سب کچھ ہمیں مل جائے. تو اگر یہ زندگی چاہ رہے ہیں تو پھر جناب سلیکشن یہ ہے. پھر مزید اب آپ سوچئے کہ یہ غیر متوازن شخصیت پہ بھی تھوڑا سا یہ پہلو بھی دیکھ لیں کہ اگر آپ اس طرح سے اگر آپ ایک وزن کے لحاظ سے ہی آپ کی اگر چیک کر رہے ہیں، یہ جی بالکل ایسے ہی ہے نا کہ ایک طرف تو ایک یہ خواہش آتی ہے کہ ہمارے پاس ڈالرز ہوں، زیادہ سے زیادہ ہوں، اور ایک شخصیت یہ بھی ہوتی ہے انسان کی. تو دونوں کے ساتھ میچ کر کے دیکھ لیں کہ اگر ہم
इक्वलेंट आ रहे हैं तो दैट्स गुड, और नहीं आ रहे तो फिर कोई प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं कुछ इशू है, तो इसको हमें अपने आप को ठीक करने की कोशिश करनी। और अल्लाह ताला ने यह हमें बता दिया कि भी कोई गारंटी नहीं है, बल्कि ये है कि आप बस कोशिश आप कर लें तो इंशाल्लाह आप जन्नत तक पहुंच जाएंगे, और कोशिश ही ना करें, इग्नोर करके छोड़ दें, तो फिर आप गलत तरफ पे आ जाएंगे। तो देखिए इरशाद हुआ, वत्तबा हवाहु फमसलुहु कमसलिल कल्बी इन तहमिल अलैहि यलहस औ तत्रुकहु यलहस। जिस शख्स ने अपनी बुरी ख्वाहिशात की पैरवी कर ली तो इसकी मिसाल उस कुत्ते की सी है कि जिसे धत्कारे तो वो जुबान निकालता है, और इसे छोड़ दें तो वो भी जुबान बाहर निकाले रखता है। यानी एक इंसान अपनी जो बुरी ख्वाहिशात आती हैं, कि बुरी ख्वाहिशात क्या होती हैं, फॉर एग्जांपल ये देख ले कि अगर ये आया कि अच्छा यार हम ज़रा थोड़ी सी करप्शन कर लें, कुछ फ्रॉड हम कर लें, और लोगों से वो पूरे फंड को हम अगर हासिल कर लें। अच्छा, अगर उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बताया तरीका कि भी अगर कोई आपके साथ ऐसे कर रहा है फ्रॉड या अगर करप्शन कर रहा है तो क्या अच्छा लगता? मुझे तो नहीं लगता, आप सोचते हैं आपको लगता है कि नहीं? ये आप खुद सोच लीजिएगा इसमें। तो अगर ये हालत है, लेट्स सपोज कि अगर हम ये ख्वाहिश की पैरवी बिल्कुल इस तरह से कर रहे हैं, तो फिर बिल्कुल हमारी हैसियत बिल्कुल उस कुत्ते की तरह है कि चाहे आप उसको फेंकें, दूर करें, तब भी वो जुबान निकाले बैठा होता है और फिर आपके पीछे पीछे चलता चला जाता है। तो आप सोच लें कि अगर पर्सनैलिटी हमारी ऐसी है तो हमें भी फिर इससे बचना भी चाहिए ना, और अगर नहीं है तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए।